بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین اور اساتذہ کی ذمہ داریاں، اس حوالے سے آج کا جو لیکچر ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور بچے کی ایجوکیشنل لائف کے اندر موسٹ امپورٹنٹ جو پروسیس ہے، جو مرحلہ ہے، اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ بچہ جب گھر سے بیسک چیزیں سیکھ کر، والدین کی تربیت لے کر، معاشرے سے کچھ چیزیں لے کر اب انسٹیٹیوشن میں آنے کا پروگرام بناتا ہے، اور اب کسی ادارے میں وہ جانا چاہتا ہے، والدین اس کو کسی ادارے میں داخل کروانا چاہتے ہیں، تو یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو سٹیپ ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے ایجوکیشنل لائف کے اندر۔ اور اس کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے دی سلیکشن آف انسٹیٹیوشن۔ ادارے کی سلیکشن کیا کرنی ہے۔ آپ کے بچے نے اب ایک نئے مرحلے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کے بچے نے اب معاشرے سے، گھر سے جو کچھ سیکھا ہے، اس کی بیس پر آگے جا کے ایک باقاعدہ تعلیم کا آغاز کرنا ہے۔ والدین اس کے لیے صلاح بھی کرتے ہیں، مشورے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ میں اپنے بچے کو کہاں پہ ایڈمیشن لے کر دوں۔ لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سلیکشن آف دی انسٹیٹیوشن میں دو تین چیزیں ہیں جو مد نظر رکھی جاتی ہیں کہ دیکھ لے کہ جو گھر کے قریب ہے ادارہ، وہاں پہ بچے کو ایڈمیشن لے دیتے ہیں، یا پھر فلاں ادارہ جو ہے ہمارے ریلیٹیوز کا ہے، رشتہ دار ہیں، لہذا ان کے پاس چلے جاتے ہیں، یا پھر فلاں ادارے کی بلڈنگ بہت اچھی ہے، لہذا اس کی سلیکشن کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دنیا کے اندر جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایجوکیشن پروسیس ہے بچے کی لائف کے اندر۔ اگر ہماری بچوں کی بنیاد اچھی نہ بنی، اور بچوں کی پرائمری ایجوکیشن جو ہے، کیونکہ عام طور پہ یہی رویہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ بچہ چھوٹا ہے اور آنے جانے کا پرابلم ہے، یا مجھے صبح بچے کو چھوڑ کر آنا پڑے گا، تو پرائمری تک ہم یہاں پہ پڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد کسی اچھے ادارے میں بچے کو ایڈمیشن لے دیں گے۔ یہ جو سوچ ہے یہ بچے کی فیوچر کو تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں، پرائمری اسکول ٹیچر جو ہے یا پرائمری بچے جو ہیں ان کو کتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کانسیپٹ نہیں پایا جاتا۔ آگے جتنی بھی ایجوکیشن کے معاملے میں اس کی عمارت قائم ہونی ہے، وہ اس کی بیس یہی ایجوکیشن ہے، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، اس کی اخلاقیات کا، اس کے کردار کا، اس کے بول چال کا، سارے کا سارا انحصار جو اس کی ساری لائف پر ہوگا وہ اسی ایجوکیشن لائف پر ہوگا، جو کہ پرائمری ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم کسی بھی دنیا میں کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی بلڈنگ کا کام کرنا ہے، ہم ایکسپرٹ کی تلاش میں جاتے ہیں، الیکٹریشین کا کام کرنا ہے الیکٹریکل گھر کے اندر، تو اس کے اندر ہم ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا میں ہر کام میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کا جو ماہر ہے، جو ایکسپرٹ ہے، اس کو ہم سلیکٹ کریں۔ تو کیا بات ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کے اندر جب بچے کے لیے انسٹیٹیوشن کی ہم نے سلیکشن کرنی ہے تو وہاں پہ ایجوکیشنل ایکسپرٹ کی ہم تلاش کیوں نہیں کرتے، وہاں پہ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے کے لیے کون سے اساتذہ بہتر ہیں، کون سے ٹیچر بہتر ہیں، کون سا ادارہ بہتر ہے، کہاں پہ تعلیم اچھی ہے، کہاں پہ تربیت اچھی ہے، کون سے ہیں جو ہمارے بچے کے فیوچر کو برائٹ کر سکتے ہیں۔ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر، صرف قریب ہونے کی بیس پر، یا باقی کچھ چیزوں کو دیکھ کر ہی بچے کی آنے والی ایجوکیشن لائف کو تباہ نہ کریں۔ لہٰذا یہ بیس ہے۔ تو بچے کی تعلیم کے لیے ادارے کی سلیکشن جو ہے، ادارے کی سلیکشن یہ موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے بچے کی لائف کے اندر۔ والدین اس کے حوالے سے صلاح مشورہ کریں، وزٹ کریں، دیکھیں کہ جب دیکھیں ہم ایک بازار میں جاتے ہیں اور ہم نے کپڑا خریدنا ہوتا ہے تو کم سے کم 5 سے 10 دکانوں کا وزٹ کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں، کوالٹی بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کا ریٹ بھی چیک کرتے ہیں، اور یہ سنت ہے کہ آپ اس کو چھان بین کریں۔ تو ادارے میں کے حوالے سے ہم چھان بین نہیں کرنا چاہتے، اداروں کے حوالے سے
اور اسکول اور کالجز کے حوالے سے، کالجز کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا نا، پہلا تو ابھی اسٹیپ اس کا اسکول کا ہے، اسکول کے حوالے سے ہم اتنے چھان بین بچوں کے حوالے سے کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ میری ریکویسٹ یہ ہے والدین سے خاص طور پہ، کیونکہ آپ اساتذہ نے ہی بچوں کو پڑھانا ہے، انہوں نے تعلیم دینی ہے، انہوں نے تربیت دینی ہے، ادارے کے سربراہ کیا ہے۔ اگر کسی کی تربیت و تعلیم آپ کی نظر میں، آپ معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، پروفیشنلزم بھی ہے، اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اور ایکسپرٹ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر میرے خیال میں آپ کو ایسے ہی ادارے کی سلیکشن کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے ہوئے اور صرف نظر کرتے ہوئے اپنے بچے کا فیوچر جو ہے وہ آپ ڈسٹرائے کر دیں۔ اور یہ ساری زندگی بچوں کی، جو آپ دیکھیں دنیا میں ہمارے اسلاف جو ہیں، جو بزرگ ہیں، جو ائمہ ہیں، امام غزالی کو دیکھ لیں، رومی کو دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی تھی؟ ان کے اساتذہ کے نام سے پہچان ہوتی تھی، اور شاگردوں کے نام سے پہچان ہوتی تھی۔ تو یہ بچے کی تعلیم کے لیے سب سے مین چیز ہے جو ادارہ کی سلیکشن کرنی ہے، اس میں اساتذہ کو دیکھیں، اس میں آپ ادارے کے سربراہ کو دیکھیں، اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو کون سی اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت دے سکتا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہتر ہوگی۔ جہاں والدین کی ذمہ داری ہوگی وہاں پہ اساتذہ بھی ذمہ داری ادا کریں گے، تو انشاءاللہ بچہ معاشرے کا بہترین رکن بنے گا اور ایک اچھا مسلمان، اچھا انسان ثابت ہوگا، اور آگے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔